السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم علامہ اقبال سال دمم کی غزل نمبر 1 کا تیسرا شعر آج ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال کی غزل ہم نے شروع کی تھی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اسی غزل کا آج ہم شعر نمبر 3 پڑھیں گے۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اگر ہم دیکھا جائے نومید، یہاں پر علامہ اقبال نومید سے مراد نا امیدی۔ اے رہبر فرزانہ، اے عظیم رہبر، کم کوش کم ہمت، بے ذوق نہیں راہی۔ راہی کہتے ہیں مسافر کو، سفر پہ چلنے والے کو۔ عزیز طلبہ، اس شوق میں، اس شعر میں علامہ اقبال نے صنعت تضاد کا بھی سہارا لیا۔ ایک طرف علامہ اقبال کم کوشی کا ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف بے ذوق نہ ہونے کی دلیل بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ صنعت تضاد سے اس شعر کو بڑا خوبصورت بنا دیا کہ کوشش تو کرنا چاہتے ہیں، کوشش کی ہمت اور جذبہ بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، بے ذوق نہیں ہے یہ قوم۔ عزیز طلبہ، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قیام پاکستان سے پہلے مسلمانان ہند ہر لحاظ سے ابتری کا شکار تھے۔ انتہائی برے قسم پرسی کی حالت میں مسلمانان ہند کی زندگی گزر رہی تھی۔ اتحاد و اتفاق ان میں جو مسلمانوں کی خاصیت تھی وہ ختم ہو چکا تھا، اور بے عملی کے سبب ہر طرف نفسا نفسی کا بازار گرم تھا۔ قومی تشخص تباہی کی نظر ہو چکا تھا۔ مسلمانان ہند 100 سال انگریزوں کی غلامی میں گزارنے کے بعد یہ سوچ چکے تھے کہ اب آزادی شاید ان کو تا قیامت نہ ملے۔ مایوس ہو چکے تھے، اور بالکل یہ مایوسی ایک حد تک ان کو بزدلی کی طرف لے جا رہی تھی، جس سے مسلمانان ہند نے آزادی کی جو جد و جہد تھی وہ بالکل چھوڑ چکے تھے۔ چونکہ آزادی کا نام لیتے تھے تو انگریز کی طرف سے تشدد اور پرتشدد کارروائیاں شروع ہو جاتی تھی، جس سے مسلمانان ہند ظلم و ستم کا، جس سے مسلمانان ہند کا خون بہا جاتا، پانی کی مانند مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا۔ عزیز طلبہ، ایک بات یاد رکھیے کہ مسلمان مر تو سکتا ہے لیکن غلامی کی زندگی کبھی نہیں گزار سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے غلامی کی بجائے مرنے کو ترجیح دی۔ مسلمان پیدا ہی غلامی کے لیے نہیں ہوتا، مسلمان آزادی کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ مسلمان کی ہمت، ولولہ، جوش اور جذبہ صرف اس کو آزادی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کہ اب قیامت تک اسلام جو ہے وہ غلبہ پانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے جاء الحق وزہق الباطل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں غلامی کا شکار ہو گیا؟ مرزا محمود سرحدی نے کہا نا، اے ساقی گلفام برا ہو تیرا تو نے، باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا، 100 سال غلامی میں بسر کی ہم نے، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ مسلمان 100 سال انگریز کی غلامی میں رہنے کے بعد یہ سوچ چکا ہے شاید اب یہ غلامی ہی ہماری زندگی تھی۔ اسی ابتری قسم پرسی کی حالت کے اندر مسلمان اپنی تمام عمر گزار رہا تھا۔ عزیز طلبہ، اقبال نے مسلمانان بر صغیر کے رہبروں سے مخاطب ہو کر، چونکہ یہاں پر یہ نقطہ بھی ذہن نشین رہے کہ بر صغیر کے جتنے بھی مسلمان رہنما تھے ایک کے بعد ایک کو قتل کیا جانے لگا۔ اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو دہلی کا شاید ہی کوئی ایسا درخت ہو جس پہ اوپر کئی علماء کی، کئی عظیم رہنماؤں کی لاشیں نہ ہوں۔ کتنے عظیم وہ لوگ تھے جنہوں نے آزادی کا ذکر کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کے خلاف برسر پیکار ہوئے، جن کو توپ کے آگے رکھ کر کے اڑا دیا گیا۔ کتنے ایسے نوجوان تھے جن کو دہلی کے چاندنی چوک کے اوپر تیل کے کڑھائیوں میں پکا دیا۔ خود انگریزوں نے یہ کہا گیا کہ دہلی کے چاندنی چوک پر ہم جب گئے تو ہم نے مسلمانوں کی لاشوں کا ایک ڈھیر دیکھا۔
تاریخ گواہ ہے کہ دہلی کی گلیوں کے اندر جب انگریز گھوڑے چلا کرتے تھے تو ان کے سم مسلمانوں کے خون میں ڈوب جایا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑی خون ریزی ہوئی، لکھنے والوں کے ہاتھ کاٹے گئے، بولنے والوں کی زبانیں کاٹی گئی، پابند سلاسل کیا گیا، کالا پانی کی سزائیں دی گئی، تمام عظیم رہنماؤں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا، خریدنے کی کوشش کی، جو بک گئے تو وہ بک گئے، اور تاریخ میں آج ان کے بڑے نام نہاد لوگ بن گئے اور نام لیا جاتا ہے۔ جو نہیں بکے وہ جیل کی سلاخوں میں، کال کوٹھیوں میں کہیں مر کھپ گئے، تاریخ میں ان کا نام نشان بھی نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ آج کی یہ قوم جو ہے انگریز کی غلام قوم ہے، فرنگی غلام قوم ہے۔ یہ فرنگی غلامی کلچر نے ان کو ایسا سست و کاہل بنا دیا کہ یہ آزادی کے لیے کھڑے نہیں ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی ہے ٹوٹے سے جام اب بھی، تمہارے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام ساقی، کسی کو جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ عزیز طلبہ، مسلمان رہنما اپنی قوم سے مایوس ہو کر سو چکے تھے۔ ہندوستان کے رہنماؤں سے علامہ اقبال مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ان مایوسی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے دانا و عقل مند رہنماؤ، مسلمان قوم کی پستی اور سستی کی حالت کو دیکھ کر مایوس مت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آزادی کی راہ کا یہ راہی، یہ مسلمان اگرچہ سستی کا مارا ہوا ضرور ہے، لیکن اپنے اندر آزادی کا پانے کا ایک ذوق اور ایک جذبہ خوب رکھتا ہے۔ مسلمان قوم یاد رکھیے، مسلمان قوم کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جب وہ اٹھ جائے، جب اس کی غیرت ایمانی جاگ جائے، ذرا ایمان کی قوت جاگ جائے، تو پھر دیکھیے یہ کیسے کیسے جوہر دکھاتا ہے۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے کہ غارت گرے باطل بھی تو۔ عزیز طلبہ، اقبال کے نزدیک وہی قوم زندہ رہتی ہے جو مسلسل میدان عمل میں رہتی ہے۔ کیوں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال انسان کو مطمئن ہو کر یقینات کر کے بیٹھ جانے کی تلقین نہیں کرتا، بلکہ اقبال کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ اس طرح انسان آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، بہتر سے بہتر کی تلاش کا جذبہ انسان کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے، جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، حرکت زندگی ہے اور جمود موت ہے۔ جب انسان ٹھہر جائے، سستی اور کاہلی کے شکار ہو جائے، تو پھر وہ کبھی نو بنو کی تلاش نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں حسرت پہ اس مسافر بے کس کی روئیے، جو تھک کے گر گیا ہو منزل کے سامنے جو تھک کے گر گیا ہو چلتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ سکون محال ہے، یہ پوری دنیا ایک مسلسل تغیر کے ساتھ چل رہی ہے، تو اگر سکون سے بیٹھ جانا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر۔ سکون سے بیٹھنا، آرام طلبی تو بیماروں کا شیوا ہے، بوڑھوں کا شیوا ہے، کمزوروں کا شیوا ہے، اپاہجوں کا شیوا ہے، جن کو آرام چاہیے۔ یاد رکھیے، مسلمان آرام سے نہیں بیٹھتا، بلکہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے، میدان عمل میں برسر پیکار رہتا ہے۔ علامہ اقبال یہاں پر وہی بات کہتا ہے، جو انسان قناعت کر کے بیٹھ جائے، زمانہ اسے بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پر تاریخ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو 20ویں صدی کا جو زمانہ تھا، یہ مسلمانان ہند بر صغیر کے لیے بڑا نازک زمانہ تھا۔ غیر ملکی آقاؤں کے ظلم و ستم کے پنجے میں جکڑے ہوئے مسلمان 100 سال سے فرنگی غلامی میں عمر گزارتے، یہ لوگ آزادی سے مایوس ہو چکے تھے بالکل۔ کچھ انگریز کے پروردہ ایمان فروش مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے، جنہوں نے انگریز آقاؤں کو بڑا بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا، ان کے مد مقابل مسلمانوں کی ثقافت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ عزیز طلبہ، وہ ایمان فروش آج بھی ہمارے صفوں میں ہیں، جو ہماری تہذیب، ہماری ثقافت،
ہماری مشرقی مذہب کے اوپر انگلیاں اٹھاتے نظر آتے ہیں، اور نام نہاد دانشوری کے نام پر، آزادی اظہار رائے کے نام پر جو مشرقی تہذیب کو نشان عبرت بناتے ہیں اور اس کے خلاف بولتے ہیں، وہی انگریز کے پروردہ غلام ہیں، وہی انگریز کی ذہنی غلامی والے لوگ آج بھی ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں، وہی انگریز کے ایمان فروش لوگ جو ہماری صفوں میں شامل ہو گئے، انگریزی غلامی کو آزادی پر ترجیح دینے لگے۔ اس کشمکش کے اندر مسلمان نا اتفاقی اور عدم اتحاد کا شکار ہو گئے۔ تو نا اتفاقی اور عدم اتحاد کے اس دور میں آزادی کے لیے جس جوش اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے عزیز طلبہ، وہ مسلمانوں میں بالکل ناپید ہو چکا تھا، یہاں تک کہ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے عظیم بالغ النظر سیاست دان بھی قوم سے مایوس ہو کر لندن میں جا بیٹھے۔ ایک مخاطب اس شعر کا قائد اعظم بھی ہے۔ یہ شعر ایک لحاظ سے قائد اعظم کے لیے بھی کہا گیا کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، سست ضرور ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہے، منزل پہ پہنچنے کا ایک ہنر جانتے ہیں، بس ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ کہ نا اقبال، یاد رکھیے، اقبال شاعر ہونے کی حیثیت سے جہاں قوم کے نباز تھے، وہیں اقبال جو ہے حقیقت سے بھی آگاہ تھے، وہ مسلمانوں کی کمزوریوں سے باخبر تھے، نا امیدی اور مایوسی ان کے نزدیک کفر تھی۔ علامہ اقبال مسلمان قوم سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ عزیز طلبہ، اگر غور کیا جائے، اقبال کا یہ شعر اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ایک تو مسلمانان ہند کی مایوسی، سستی، کاہلی، فرنگی غلامی کا المیہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان ذہنی طور پہ انگریز کا غلام ہو چکا ہے، ذہنی طور پہ مغربی تہذیب کو اپنا چکا ہے، ذہنی طور پہ اس کا دلدادہ بن چکا ہے، اور سستی اور کاہلی اس کی طبیعت میں بیٹھ چکی ہے۔ وہیں پر دوسرا یہ امید کی کرن بھی دکھاتے ہیں، ذرا نم ہو، ذرا سی ایمانی قوت جاگے تو یہ آزادی کے راہ کا یہ راہی، سستی کا مارا ہوا یہ راہی ایک ایسا مجاہد بن جائے گا کہ تاریخ دیکھے گی۔ پھر وہی ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جو تحریک آزادی پاکستان کا، تحریک بنائے پاکستان کی جو ایک تحریک چلی تھی، پھر تاریخ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے 1947 1366 ہجری 27 رمضان المبارک 14 اگست کو آزادی کا نعرہ لگایا اور پاکستان معرض وجود کے اندر آیا۔ پھر وہی ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح مسلمانوں نے آزادی حاصل کی۔ تو عزیز طلبہ، تشریح طلب شعر میں اقبال قوم کے رہنماؤں کو درس دے رہے ہیں کہ تمہیں اپنی قوم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی ہمت بڑھانی چاہیے۔ کیوں؟ اگر وہ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو منزل کے حصول کے لیے یہ سست و کاہل مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ایسے کھڑے ہوں گے کہ پھر دیکھیں، تاریخ نے دیکھا ہے نا، دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ مسلمان تھا۔ یہ قانون قدرت ہے عزیز طلبہ کہ اگر کوئی خدا کا نام لے کر منزل پر پہنچنے کا عزم کر لے تو پھر راستے خود بخود بن جاتے ہیں، راہ کی مشکلات خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ خدا کا نام لے کر عزم و ہمت سے ذرا بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج بھی مسلمانان پاکستان کو ذرا سی بیداری کی ضرورت ہے، تو یہ ملک جس افراتفری کا شکار ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، رکے جو لوگ تو ایک آب جو بھی دریا تھی، رکے جو لوگ تو ایک آب جو بھی دریا تھی، اتر گئے تو سمندر بھی تا کمر نکلے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا تیسرا شعر۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ عبدالصمد آزاد چینل کو سبسکرائب کیجئے، عبدالصمد آزاد فیس بک پیج کو فالو کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہماری ویڈیو میں آپ کا کمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہمارے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر مل سکیں، زیادہ سے زیادہ ویورز مل سکیں عزیز طلبہ، اور ہم اپنا یہ نیکی کا کام جاری و ساری رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔